السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اعظم شبیر مدینہ منورہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں دنیا کے سب سے خوبصورت ترین شہر مدینہ منورہ میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ اس دنیا جہان کی سب سے خوبصورت جگہ ریاض الجنہ کی انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زیارت کروائیں گے۔ ہاں جی، ریاض الجنہ میں انشاءاللہ جو میرے بہن بھائی جہاں سے ہو کے گئے ہیں، اللہ پاک نے ان کو یہاں کی زیارت نصیب کی ہے تو ان کو تو پتہ ہوگا، لیکن جو پہلی دفعہ یہاں پہ آئیں گے تو ان کو میں اس ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ریاض الجنہ کے لیے پرمٹ لینا پڑتا ہے باقاعدہ، مطلب بغیر پرمٹ کے ریاض الجنہ کی زیارت نہیں کر سکتے۔ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے سعودی حکومت نے ابھی ایک ایپ بنائی ہوئی ہے، اس کا نام ہے نسک ایپ۔ آپ پلے اسٹور میں جا کے لکھیں نسک ایپ تو وہ ایپ آ جائے گی۔ تو اس میں پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، ٹائم کنفرم کرانا پڑتا ہے، مطلب وہ آپ کو بتاتے ہیں، ٹائم بتاتے ہیں کہ مطلب آج کل پرسوں 3-4 دن پہلے یہ بکنگ کروانی پڑتی ہے۔ وہ آپ کو ٹائم بتاتے ہیں، پھر وہ ٹائم اوکے کر کے تو آپ نے وہ جو آپ بعد میں آپ کو وہ پرمٹ دیتے ہیں، تو وہ پرمٹ آپ نے وہ اس ٹائم میں جو ٹائم انہوں نے دیا ہوتا ہے اس ٹائم پہ آ کے یہاں پہ وہ ٹائم دکھا کے وہ پرمٹ دکھا کے پھر آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ابھی ہم آپ کو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے وہ ٹائم جو پرمٹ وہ چیک کر رہے ہیں۔ پہلے وہ پرمٹ چیک کریں گے، پھر اس کے بعد وہ ریاض الجنہ میں جانے کی اجازت دیں گے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو ریاض الجنہ میں جو خاص جو زیارتیں ہیں، خاص چیزیں ہیں، کچھ پلر ہیں، ستون ہیں، ان کے بارے میں ہم آپ کو آج تفصیل کے ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے انشاءاللہ، تو آپ گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جی یہ ابھی لائن آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے، یہ لائن جو لگی ہوئی ہے یہاں پہ یہ پرمٹ چیک ہو رہے ہیں۔ یہ سامنے روضہ پاک، یہ 2 جگہ پہ چیک ہوتے ہیں۔ پہلے یہ اس سائڈ سے جو آ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں، یہاں سے پہلے وہاں سے چیک ہو کے آ رہے ہیں یہ پرمٹ، اور پھر یہ لائن اس سائڈ پہ جا رہی ہے۔ ابھی آپ کو قریب جا کے دکھاتے ہیں۔ یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں جو یہ ساری ریاض الجنہ میں جانے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں ساری۔ جی تو میرے پیارے ناظرین، ابھی ماشاءاللہ ہمارا قافلہ روانہ ہو چکا ہے ریاض الجنہ کے لیے۔ الحمدللہ بلاوا آ گیا ہے سرکار کے قدموں میں حاضری دینے کا۔ آپ بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر آئے سر پر گناہوں کا انبار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر آئے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ جی تو ناظرین الحمدللہ ابھی ہم
यहाँ पहुँच चुके हैं रियाज़ उल जन्ना में और अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया कि अफ्तार का मौका हमें रियाज़ उल जन्ना में ही मिल गया और ये अफ्तारी का सामान माशाअल्लाह यहाँ पे तकसीम हो रहा है। अभी कुछ देर है, 15 मिनट तकरीबन अफ्तारी में बाकी हैं। तो तब तक हम आपको यहाँ पे रियाज़ उल जन्ना में कुछ पिलर हैं, तारीख़ी पिलर, उनके बारे में आप आपको कुछ बताते हैं। ये सामने है उस्तवाना कहते हैं पिलर को, उस्तवाना है हनाना। अच्छा, हनाना किसको कहते हैं? वो हनाना अरबी में आपको आसान लफ्ज़ों में समझा देंगे। अरबी में मिसाल अरब लोग इस तरह मिसाल देते हैं कि जैसे एक ऊँट का बच्चा अपनी माँ से जुदा हो जाए तो फिर वो रोता है, तो जिस तरह वो बच्चा रोता है मतलब उस आवाज़ को जो है ना हनाना कहते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जगह पे उनका मिंबर, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मतलब यही मिंबर है शुरू से लेकर आज तक हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, यानी मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत की जगह है। तो वो ये मिंबर है सामने जो अभी आपको दिखाया। तो उस जगह पे एक खजूर का तन्ना होता था, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी टेक लगा के खुतबा दिया करते थे। तो वक्त गुजरने के साथ फिर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिंबर बनाया गया। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दिन मिंबर के ऊपर तशरीफ़ रखी, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के तन्ने की जो है ना टेक नहीं लगाई, तो वो तन्ना रोने लग गया और उसके रोने की आवाज़ सुनी गई बाकायदा। तो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर उसको चुप कराया और उसको चुप करा के फिर वो जब वो मतलब उसको तसल्ली दी कि तुम्हारी जगह मेरे साथ जन्नत में जगह, तो तुम्हारी जो जगह है वो जन्नत में मेरे साथ होगी, तुम जन्नत में मेरे साथ रहोगे। तो फिर वो ये सुनने के बाद वो दरख्त जो है ना वो चुप हुआ और जब वो सूखा तो फिर उसको इसी जगह पे दफन किया गया। अभी वो उसी जगह के ऊपर ये अनाना जो सबसे पहले आपको पिलर दिखाया वो पिलर अभी उस जगह पे बना हुआ है। और सामने ये है दूसरा जो आपको दिखाया उस्तवाना आयशा। ये हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसी जन्नत की ज़मीन में एक ऐसी जगह है कि अगर उसके बारे में किसी को पता चल जाए, उसकी जो है ना अहमियत के बारे में किसी को पता चल जाए तो लोग कुरानदाजी करें इस जगह पे, इस जगह के ऊपर इबादत करने की। तो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जगह को ख़ास नहीं किया। तो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस जगह की तस्दीक की कि ये वो जगह है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वजह से इसको उस्तवाना आयशा कहा जाता है। तो इस जगह पे जो भी मेरे बहन भाई इस जगह पे आते हैं रियाज़ुल जन्ना में, तो ये उस्तवाना आयशा के पास बिल्कुल ज़रूर यहाँ पे आके दुआ करें और इबादत करें और इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। दूसरा उसके साथ है अबू लुबाबा, उस्तवाना आयशा के साथ बिल्कुल उसके साथ अबू लुबाबा, उसके भी हमने हाईलाइट करके आपको दिखाया। अभी दूर बैठे हुए हैं तो ज़्यादा शायद आपको सही से पढ़ा ना जाए, तो आप जब यहाँ पे आ जाएँ तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उस्तवाना अबू लुबाबा एक सहाबी थे, वो रिश्तेदारी थी उनकी, करीबदारी थी। यहाँ पे एक मदीना में एक कबीला रहता था जो यहूदी था, यहूदी कबीला था वो उनका। तो वो उनसे ये गलती हो गई कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस कबीला के लिए कुछ यहाँ पे यानी कुछ बंदोबस्त किया, उनको उनके ख़िलाफ़ कुछ काम करने के लिए या कोई भी मतलब वो, तो उसने उस सहाबी ने वो जो है ना रिपोर्ट उन यहूदियों तक पहुँचा दी। उनका रिश्तेदार जो था तो उन तक वो रिपोर्ट पहुँचा दी। फिर उनको ख़ुद ये दुख हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसी दुख की वजह से इस पिलर वाली जगह पे एक दरख्त होता था, खजूर का दरख्त, इसके साथ आके उन्होंने ख़ुद को बांध दिया। मतलब कि उन्होंने आके ख़ुद को बांध दिया कि मुझसे ये गलती हुई है, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करेगा तो फिर मैं ख़ुद को यहाँ से खोलूँगा। तो उन्होंने 2 दिन 4 दिन हफ्ता, ये इसकी पूरी तारीख़ हमारे इल्म में नहीं है, लिखा हुआ तो होगा कि किताबों में लिखा हुआ है। तो मतलब उन्होंने बांधे रखा ख़ुद को यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाजिल हुई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, सूरत तौबा में इनका ज़िक्र है, वो कुरान पाक में सूरत तौबा जो है उसमें ज़िक्र है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आए और हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी माफ़ी कबूल की। तो हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो अबू लुबाबा जो सहाबी थे उनको खुशखबरी सुनाई और उसके बाद उन्होंने जाके ख़ुद को खोला। तो ये उस्तवाना है अबू लुबाबा। फिर उनके बाद वो सामने एक और पिलर खड़ा हुआ है, उसका जो है ना उस्तवाना है वफूद।
وہ اب یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بالکل سنہری جالیوں کے سامنے یہ والا استوانہ وفود. اچھا یہ بالکل سبز کلر میں جو ہے نا یہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ان کو لکھا ہوا ہے بالکل سبز کلر میں. جب بھی آپ آئیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں استوانہ وفود وہ پلر ہے, وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باہر کے جو ڈیلیگیشن تھے, جو باہر کے لوگ آتے تھے, وفود مطلب وفد آتا تھا باہر کا, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے ملاقات فرماتے تھے. تو یہ وہ جگہ ہے. پھر اس کے ساتھ ہی استوانہ علی, استوانہ حرس ہے جہاں پہ حضرت علی علیہ السلام, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضرت علی علیہ السلام اور باقی صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہر وقت اس پلر کے ساتھ موجود رہتے تھے. پھر اس کے آگے ہے استوانہ سریر. بالکل یہ سارے پلر جو ہے نا ابھی اس جگہ پہ موجود ہیں, ان کا نام بھی لکھا ہوا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. مطلب یہ ہمیشہ سے یعنی کہ 1450 سال پہلے سے ہی اسی جگہ کے اوپر یہ پلر ہوتے تھے. تو استوانہ سریر وہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہاں پہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو اس جگہ پہ آرام فرمایا کرتے تھے. اس جگہ پہ مطلب جو اپنی چٹائی تھی, ان کا جو بچھونا تھا, وہ اس پلر کے ساتھ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ مؤذن کی جگہ ہے. ابھی آج سے 1450 سال پہلے بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ اذان دیا کرتے تھے. اور آج بھی جو ابھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ مؤذن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی جب افطاری کا سامان تقسیم ہو رہا ہے اور جب اذان کا ٹائم ہوگا تو مائک تھوڑا اس سائڈ پہ, ہم آپ کو مائک نہیں دکھا سکیں گے شاید, تو دوسری سائڈ پہ ہے مائک. تو مطلب یہ ابھی جو اوپر بیٹھے ہیں یہاں مسجد نبوی میں اذان کی یہ جگہ ہے, مؤذن اس جگہ پہ ہوتے ہیں اور نماز اذان اس جگہ پہ دیتے ہیں جو مؤذن ہیں مسجد نبوی کے. تو ابھی ہم نے آپ کو یہ سارے جو پلر کی معلومات تھی, جن کے پلر کے اوپر یہ سبز نشان میں لکھا ہوا ہے, جب بھی آپ کو اللہ پاک موقع دے اور آپ اس جنت ریاض الجنہ میں آئیں تو ضرور دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. ماشاءاللہ یہاں یہ دیکھیں آپ, ابھی افطار کا سامان تقسیم ہو رہا ہے اور یہ افطار کے ساتھ ساتھ سامان کے ساتھ چائے بھی تقسیم ہو رہی ہے. چائے دو قسمیں ہوتی ہے, چائے ایک قہوہ ہوتا ہے اور ایک سادہ چائے ہوتی ہے, یعنی پتی اور پانی, جس کو ہم اپنی زبان میں قہوہ کہتے ہیں. یہ والا یہ دیکھیں آپ, یہ قہوہ ہے, یہاں اس کو چائے بولتے ہیں, مطلب چائے, سادہ چائے. اور یہ ہو گیا کھجور, اجوا کھجور ہو گیا یہ. اور ابھی دیکھتے ہیں سارا سامان جو ابھی ہمیں افطار کے لیے ملا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں ہمیں افطار کے لیے کیا ملا ہے. تو یہ ایک ڈبی ہے, اس ڈبی میں دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ کھجور ہی لگ رہی ہے اس میں ڈبی میں بھی. جی ہاں, اس ڈبی میں کھجور پیک کیا ہوا ہے. یہ ماشاءاللہ 3 قسمی کھجور ہے, اجوا کھجور اس میں بھی ہے اور سکری کھجور ہے اور امبر کھجور, 3 قسمی کھجور اس ڈبی میں پیک کر کے ماشاءاللہ پیکنگ دیکھیں آپ کتنی ہی پیاری ڈبی بنا کے اس میں خوبصورت پیکنگ کی ہوئی ہے. اور یہ ایک چمچ ہو گیا ساتھ میں, اور یہ پانی زمزم, ماشاءاللہ زمزم کو پیک کر کے دیا ہوا ہے پانی بوتل میں. زمزم یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بوتل میں پیک کر کے دیا کہ یہاں حجاج وغیرہ یعنی اٹھ کے تکلیف نہ کریں. اور یہ دگا ہو گیا, وہی جو چاٹ مسالہ ماشاءاللہ بہت فیمس ہے مدینے کا, یہ بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہے, ذائقہ ہے اس کا. اور یہ ہے یہاں المرائی کی زبادی تازج, یعنی یہ دہی ہے جس کو زبادی کہتے ہیں عربی میں. تو یہ یہاں کا افطار کا, اور یہ ٹشو ہے, یہ ٹشو ہے. اور یہ سارا ہو گیا آج کا یہاں ریاض الجنہ میں افطار کا مینیو. یہ جو ریاض الجنہ میں ملا ابھی یہ ہے, ابھی آپ کو بتائیں یہ ہمیں باہر آتے ہوئے لوگوں نے دیا. تو یہ اس میں بھی وہی ہے, دہی ہے, یہ بند ہے اس میں, یہ بھی یہیں سے ریاض الجنہ میں ملا یہ والا بند. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अभी रियादुल जन्नह के अंदर। जन्नत की ज़मीन पे दिल की इस वक्त क्या कैफियत है, क्या हालत है, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती कि अल्लाह पाक ने हम जैसे गुनाहगारों को ये मौका दिया कि हम उस जगह पे आके बैठें, उस जगह पे आके इफ्तारी करें, उस जगह पे आके सजदा करें जहाँ पे हज़रत इमाम हसन हुसैन का बचपन गुजरा, जहाँ पे मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त की नमाज़ों के लिए आते जाते, और जिस जगह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये जन्नत की ज़मीन, अल्लाह तबारक व तआला का करम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त कि उन्होंने हमें इस जगह पे बुलाया, इस जगह पे सजदा करने की तौफ़ीक दी, इस जगह पे अफ्तार करने की तौफ़ीक दी। इस जगह पे खड़े होकर दुआ है आप सब देखने वालों के लिए, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको भी इस मुक़द्दस मकाम पे, इस मुक़द्दस जगह पे आने की तौफ़ीक दे, तमाम मुसलमानों को इस जगह की ज़ियारत की तौफ़ीक दे। आमीन। जी तो मेरे प्यारे नाज़रीन, ये है उस्तवाना आयशा जिसके बारे में हमने आपको बताया। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नवाफिल अदा किए, अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मौका दिया अपने कदमों में उस जगह पे सजदा करने का, जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस जगह के बारे में पता चल जाए, इस जगह की अहमियत के बारे में पता चल जाए तो लोग यहाँ पे कुरानदाज़ी करें। अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह पे सजदा किया, नवाफिल अदा किए हैं। मैं कब के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया, सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार
سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت۔ جی تو میرے پیارے ناظرین، یہ ہے وہ محراب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کے امامت فرماتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ یہ ہے وہ سامنے محراب، جہاں پہ آج بھی یہاں مسجد نبوی میں جو امام صاحب ہیں وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یعنی ہم نہیں جا سکتے اس جگہ پہ، بالکل شیشہ لگا کے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس جگہ کو صرف جب امام صاحب آتے ہیں تب کھولا جاتا ہے اس کو۔ اور یہ سامنے منبر رسول ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، مطلب جو یہ حد ہے ریاض الجنہ کی، وہ یہ سامنے جو ابھی منبر رسول ہے یہ والا، یہاں تک مطلب حد ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر یہ یہاں تک، یہ منبری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو یہ یہاں تک حد ہے۔ تو ابھی ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے یہاں جنت کی کیاری میں جتنا دیر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا بہت زیادہ۔ اور یہ آپ خدمت دیکھیں ماشاءاللہ، یہاں کے لوگ جو خدمت کرتے ہیں حجاج کرام کی، یہ شروع سے لے کر 1450 سال پہلے تک سے لے کر آج تک، یعنی یہاں پہ مدینے کے جو لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، تبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے کو چنا۔ یعنی مکہ سے جب ہجرت کی تو مدینہ کو چنا۔ مدینہ کو کیوں چنا؟ اسی وجہ سے کہ یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، بہت زیادہ رحم دل اور ہر انسان سے محبت پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یعنی جیسے جیسے حجاج کرام زیارت کر کے نوافل ادا کر کے نکل رہے ہیں تو پیچھے یہ دیکھیں، پیچھے بھی ایک انسان بندہ کھڑا ہوا ہے خوشبو لگا رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ بندہ کھڑا ہوا ہے، یہ بھی خوشبو لگا کے ہر وقت یہاں پہ خوشبو مہک رہی ہے سرکار کی۔ تو سبحان اللہ، اپنی ہی خوشبو جب آپ سرکار کی ان جگہوں پہ جاتے ہیں، مطلب یہاں پہ تو ہر وقت آمد و رفت ہے، جب آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص بذات خود ان جگہوں پہ، مطلب وہ جو زیارات ہیں، مطلب وہاں پہ آج ان کی جو مصنوعی خوشبوئیں وہ نہیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر وہ خوشبوئیں آپ سونگیں تو سبحان اللہ، ان خوشبوؤں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جی ابھی ہم آ چکے ہیں ماشاءاللہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا راستہ آپ کو دکھاتے آ رہے ہیں۔ ابھی ہم دوسری سائیڈ پہ آ چکے ہیں مواجہ شریف کی طرف، جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس سائیڈ پہ ہم ابھی آ چکے ہیں، ریاض الجنہ اس سائیڈ پہ اندر والی سائیڈ پہ ہوگی اور ہم سامنے والی سائیڈ پہ آگے ہیں۔ اور یہ ہے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مواجہ شریف جہاں سے سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو یہ وہ جالیاں ہیں۔ تو آپ بھی تمام بھائیوں سے گزارش ہے آپ دیکھتے رہیں اور درود السلام عرض کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ ابھی جو ہم بالکل اس جگہ پہ آ چکے ہیں، سامنے یا سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، ادھر ابو بکر صدیق اور ان کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار جو ہے وہ بالکل ابھی ہم جس سائیڈ پہ آ چکے ہیں، یہاں پہ جب آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوں تو بالکل مطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بالکل سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس سائیڈ پہ پھر حضرت ابو بکر کا مزار ہے اور یہاں پہ ان کے آگے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کوشش جس کے ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو ریاض الجنہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی، مواجہ شریف کی، ہر چیز کی الحمدللہ زیارت کروائی آپ کو۔ اور ہم نے خود بھی یعنی کہ الحمدللہ زیارت کی اور کوشش کی کہ آپ کو ہر ایک چیز بالکل تفصیل کے ساتھ بتا کے آپ کو بھی زیارت کروائیں۔ تو ناظرین، ابھی ہم باہر آ چکے ہیں، یہاں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو دکھائی جنت کی زمین، ریاض الجنہ کی زیارت کروائی اندر سے۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو۔ آج 26واں روزہ تھا اور 27 کی رات شروع ہو چکی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مقدس رات کے صدقے، اس پاک رات کے صدقے آپ تمام دیکھنے والوں کے، تمام چھوٹے بڑے ظاہر باطن سب گناہ معاف فرمائے اور تمام دیکھنے والوں کو اس پاک جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔
اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.